السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے ہم سٹارٹ کریں گے ان آیات کی ترکیب۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی اور اب اہل ایمان سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین، یا حرف ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے اور خطاب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو منادہ کہا جاتا ہے۔ منادہ کے ساتھ اگر الف لام ہو تو یا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ الذین کے ساتھ الف لام ہے تو ایھا کا اضافہ کیا گیا ہے، اے لوگو۔ منادہ اسم موصول کی صورت میں ہے جمع مذکر، اور یہاں پہ اسم بھی ہو سکتا ہے، جیسے یا مریم پیچھے گزرا تھا، لیکن وہاں چونکہ الف لام نہیں تھا ساتھ، اس لیے درمیان میں ایھا یا ایتھا کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگر منادہ مؤنث ہو تو ایتھا آتا ہے، اور اگر منادہ مذکر ہو تو ایھا۔ آمنو، جو ایمان لائے ہو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمن یؤمن ایمانن سے، اور یہ جو آمنو میں واو نظر آ رہا ہے یہ اس کا فاعل ہے، فاعل جمع کی صورت میں ہے، یعنی امت مسلمہ مراد ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ایک جملہ تھا۔ پھر اگلا جملہ ہے استعینوا، جملہ فعلیہ، تم مدد مانگو، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ استعان یستعین استعانتن، اور اس میں بھی واو فاعل ہے۔ کون مراد ہے؟ یہی جو ایمان والے ہیں، امت مسلمہ مراد ہے یا صحابہ کرام مراد ہیں۔ تم مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ بالصبری جار و مجرور ہے، اور صلاۃ کا عطف بھی صبر کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ یہ دونوں متعلق فعل ہیں کہ جو بھی مشکلات پیش آئیں ان کا حل کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی، حاجت کے نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ انا، بے شک، حرف مشبہ بالفعل، اللہ، اللہ تعالیٰ، یہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ما صابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، یہ مرکب جاری ہے، اور صابرین جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اس کا واحد صابرن تھا، اور یہ الصابرین کس وجہ سے ہوا ہے؟ صابرونہ سے، کیونکہ یہاں پہ یہ مجرور ہے، اور جمع میں مجرور یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، واو نون کے ساتھ مرفوع اور یا نون کے ساتھ منصوب اور مجرور، اور یہاں پہ یہ مجرور ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متعلق خبر ہے انا کی۔ جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 154، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، واو حرف عطف ہے، لا ناہیہ ہے، منع کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس لا کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، یہ تقولون تھا لیکن لا کی وجہ سے یہ تقولو رہ گیا، تم کہا کرو۔ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قولا یقولو قولا، سب سے خطاب ہے، لمن، واسطے اس کے جو، یہ مرکب جاری ہے، اور من اسم موصول ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ متعلق فعل ہے۔ یقتلو، جو قتل کر دیا جائے، مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قتل یقتلو قتلاً۔ فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ کے، فی سبیلی مرکب جاری، اور سبیل اللہ مرکب اضافی، یہ یقتلو سے متعلق ہے۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، اس کی واحد میتن ہے، اور یہ محذوف
مبتدا کی خبر ہے۔ ایک اپلیکیشن ہے باحث القرآنی، اس میں یہ اعراب المرسوم دیا گیا ہے، اس میں ترکیب کی گئی ہے۔ دیکھیے کتنے زبردست طریقے سے ترکیب کی گئی ہے، باقاعدہ ایروز ڈرا کر کے۔ اب یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے، یہاں درمیان میں ہم ہونا چاہیے تھا، یعنی ہم سے مراد وہ شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ تو امواتن یہاں پہ خبر ہے اس ہم مبتدا کی، لیکن ہم مبتدا یہاں پہ مسنگ ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں بھی بل ہم احیاؤن، احیاؤن سے پہلے ایک ہم مبتدا تھا جو کہ معذوف ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، ڈائریکٹلی بل احیاؤن ذکر کر دیا گیا کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ شہداء کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ بل، اس کو حرف اضراب کہا جاتا ہے کہ جو ما قبل کی نفی کرے اور بعد کی تصحیح کے لیے آتا ہے کہ اگلی بات درست ہے اور پچھلی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ لا جو ہے مضارع کو منفی معنی میں لے جاتا ہے۔ اوپر جو لا تھا تقولو، وہ لا ناہیہ تھا، منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس لا کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، لیکن یہ جو لا ہے یہ صرف معنی کو منفی میں لے کے جاتا ہے۔ جیسے ایک ہے تم شعور رکھتے ہو اور دوسرا ہے تم شعور نہیں رکھتے، تو یہ وہ لا ہے، اس کو لا نافیہ کہا جاتا ہے۔ شعرا یشعر شعورن سے، اور اس میں واو فائل ہے، ان سب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ ولا نبلونکم، اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں، واو حرف عطف ہے، لام لام تاکید ہے اور مضارع جمع متکلم ہے یہاں پہ، نبلونا، اور آخر میں نون جو ہے نون ثقیلہ اس کو کہا جاتا ہے جو مشدد ہوتی ہے۔ بلا یبلو بلا ان، اور کم جو ضمیر ہے وہ مفعول بھی ہے، ضرور آزمائیں گے تمہیں یعنی مسلمانوں کو، بشیء ساتھ چند چیزوں کے، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں ہوں، جیسے من الخوفی، خوف سے، یہ مرکب جاری ہے اور یہ بشعین کی صفت ہے، اور اگلی بھی ساری صفات بتائی جا رہی ہیں۔ کس چیز کا خوف؟ جنگ میں موت کا خوف، یا اور بھی کسی چیز کا خوف جو انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، والجوعی، اور بھوک سے یعنی معاشی تنگی، اس کا عطف خوف کے اوپر ہے۔ ونقصن، اور نقصان یعنی تجارت میں نقصان، من الاموالی، مالوں میں سے، اس کا واحد مال ہے اور یہ نقصن سے متعلق ہے۔ والانفسی، اور نفسوں سے، اس کا واحد نفس ہے اور اس کا عطف اموال پہ ہو رہا ہے، یعنی کن کن چیزوں کے نقص سے آزمائیں گے؟ ایک مال، دوسرا نفس اور تیسرا پھلوں کے۔ اور نفسوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنگ میں اموات کا واقعہ ہو جانا یہ ایک نقصان ہے نفسوں کا۔ وہ ثمرات، اور پھلوں سے، اس کا واحد ثمراتن ہے، کھیتیوں کا اجڑ جانا، قحط سالی، سیلاب، کسی بھی صورت میں پھلوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اور آفت۔ وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر ہے، بشرا یبشرو تبشیرن، اور اس کا جو فاعل ہے وہ انتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ خوشخبری دے دیجئے الصابرین، صبر کرنے والوں کو، یہ مفعول بھی ہے، جو ان نقصانات کے موقع پہ صبر کریں گے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نیگیٹو ریئیکشن شو نہ کرنا، واویلا مچانا، رونا دھونا، شکوے شکایات کرنا، یہ سب صبر کے منافی ہیں، اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے اور انسان صابرین کے درجے کو یا مقام کو نہیں پہنچ پاتا، تو اس رویے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیت، ان کا دوسرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو وہ صبر کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں، اسم موصول جمع مذکر،
صابرین کی صفت آگے بتائی جا رہی ہے، اذا جب، یہ ظرف مستقبل ہے بمعنی شرط، یعنی اس سے جو ہے یہ استعمال کر کے مستقبل کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو اس کا معنی فعل مضارع حال میں کیا جاتا ہے، جیسے اصابت ماضی واحد مونث کا صیغہ ہے لیکن ترجمہ اس کا کیا جا رہا ہے پہنچتی ہے، یہ نہیں کہا گیا پہنچی ہے، پہنچتی ہے ہم ان کو، ہم مفعول بھی ہے، مصیبت ان کوئی مصیبت، یہ مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہاں پہ یہ مرفوع ہونے کی وجہ سے فاعل ہے، تو اصابت چونکہ مونث کا صیغہ لایا گیا ہے فعل ماضی کا، اسی لیے جو آگے فاعل ہے وہ بھی مونث کا ہے، مصیبت ان کی وجہ سے اصابت استعمال ہوا ہے، ورنہ اگر یہاں کوئی مذکر فاعل ہوتا تو اصابہ استعمال ہوتا، اصابہم، تو مصیبت پہنچنے پہ وہ کیا کرتے ہیں، قولو وہ کہتے ہیں، ماضی جمع مذکر، قولا یقولو قولا، انا بے شک ہم، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ جو نا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، للہ اللہ کے لیے ہیں، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق خبر ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کا عطف انا للہ پہ ہو رہا ہے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ اسی کی طرف، یہ مرکب جاری ہے متعلق فعل ہے اور ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، یعنی بے شک ہم اسی کی طرف، کس کی طرف، اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ راجعون ہے اور یہ خبر ہے اور یہ ایک جملہ اسمیہ تھا، تو یہاں پہ دو جملہ اسمیہ ہیں، انا للہ اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو یہ اس قولو کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جو اگلا جملہ اسمیہ ہے، تو اس اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ پر بھی اسے اوپن کیا جا سکتا ہے، یہ دیکھیے یہاں سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ واو اس کا فائل، اور یہ جو اگلا جملہ ہے انا للہ، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ مفعول بھی ہے اس قولو کا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔